جب صحت اور تندرستی تھی تو نمازیں چھوڑی، اور اب جب مر رہا ہے تو مرتے مرتے نمازیں پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے اور دین پر عمل کرنا ہے۔ زبان سے کلمہ کب نکلتا ہے؟ جب پوری زندگی میرا جسم کلمہ پڑھتا ہے، میرا دل کلمہ پڑھتا ہے، میرا من کلمہ پڑھتا ہے، اور میرے کام سے کلمہ یاد آتا ہے کہ یہ ایک مسلمان ہے۔ پورے جسم کو کلمہ پڑھوانا، وہ اصل ایمان والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس آئے، دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا، اور آپ ضرورت سے فارغ ہوئے۔ دریا کے کنارے مطلب پانی تھا وہاں پر، ضرورت سے فارغ ہوئے آپ اور تیمم کر لیا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی پانی موجود ہے اور آپ تیمم کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہاں سے وہاں جانے کا بھروسہ نہیں ہے، یہاں سے وہاں جانے کا بھروسہ نہیں ہے، میں باوضو اللہ کے حضور پیش ہونا چاہتا ہوں، اسی لیے فوراً تیمم کر لیا، اور بعد میں اللہ کے نبی نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ دیکھو نبی ہیں مگر موت کو اتنا حاضر ناظر سمجھ رہے ہیں کہ موت قریب ہے، اور ہمیں تو ڈر ہی نہیں لگتا، مرنا ہی نہیں ہے، ہماری حرکتوں سے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، ان میں گناہ کا عنصر اور مادہ ہے ہی نہیں۔ وہ تو رکوع میں تو رکوع میں، سجدے میں تو سجدے میں، گناہ کا مادہ ہمارے اندر ہے انسانوں میں۔ تو کہا کہ نہیں، انہوں نے آسمانوں کے جہان کو دیکھا، ان کا ایمان سب سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، بڑا نہیں ہے۔ کہا کہ پھر انبیاء کا ایمان؟ کہا کہ ان کا بھی ایمان اس لیے پسندیدہ اور بڑا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحی کی تعلیمات کو دیکھا، اگر وہ خود ایمان نہیں لاتے تو پھر دوسروں کو ایمان کی دعوت کیسے دے گے؟ وہ تو ظاہر سی بات تھی کہ وہ ایمان لانے ہی والے تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے وحی کو اترتا ہوا دیکھا اور معجزات ان کے پاس تھے، ان کا ایمان پسندیدہ نہیں ہے۔ کہا کہ پھر ہمارا ایمان؟ کہا کہ تم نے تو مجھے دیکھا، اور معراج کا واقعہ اور قرآن کو اترتا ہوا تم نے جگہ جگہ دیکھا، مکی صورتیں، مدنی صورتیں اتر رہی ہے۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تمہارا ایمان پسندیدہ نہیں ہے، تم نے تو دیکھا ہے، مجھے دیکھا ہے تم نے۔ کہا کہ پھر کس کا ایمان پسندیدہ ہے؟ کہا کہ آخر زمانے میں میرے بھائی آئیں گے، اور اس امت کا آخری طبقہ آئے گا، وہ مجھے نہیں دیکھے گا، قرآن کو اترتا ہوا نہیں دیکھا، معجزے کو نہیں دیکھے گا، بغیر کسی چیز کو دیکھ کر جب میری باتیں ان کے سامنے پیش کی جائے گی تو وہ اسے قبول کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ ان کا ایمان سب سے زیادہ پسندیدہ ایمان ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو فتن و فساد کے دور میں ایک سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں سے بڑھ کر اللہ اجر و ثواب دے گا۔ ایک شہید کا درجہ کیا ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا انعام و اکرام ایک سنت کو زندہ کرنے پر کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے مل رہا ہے کہ یہ جو مسواک کرنے والا ہے، اس نے قرآن کو اترتا ہوا نہیں دیکھا، اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ کو نہیں دیکھا، معجزات کو نہیں دیکھا، یہ آخر زمانے میں فتن و فساد کے دور میں آیا، اس لیے اس کا مسواک کا عمل 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے اس کی فجر کروڑوں سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے اس کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء بہتر ہے، اس لیے کہ یہ فتنوں کے دور میں آیا۔ اس نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، صرف نبی کے بارے میں سنا، صرف نبی کے بارے میں سمجھا، صرف نبی کی باتوں کو سنا اور عمل کیا، اس لیے اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اس لیے اتنا سستا سودا ہے۔
सोचो सहाबा का ईमान उनके ईमान से ज्यादा पसंदीदा ईमान हमारा इसलिए कि हमने नबी को नहीं देखा। फिर भी अगर हम ईमान पर ना जमे, इस्लाम पर ना जमे, कुरान पर ना जमे, शरीयत पर ना जमे, तो मुझसे बड़ा महरूम और बदबख्त कोई नहीं हो सकता, बेशर्म और बेगैरत कोई नहीं हो सकता। दो चीजें हैं, एक है नजर की जिंदगी और एक है खबर की जिंदगी। नजर कह रही है सूद में मुनाफा है, फायदा है, हराम में मुनाफा है, फायदा है, शराब में फायदा है, ये नजर मेरी देख रही है। लेकिन खबर कह रही है कि सूद हराम है, झूठ हराम है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो खबर पर हमें चलना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नजर की जिंदगी नहीं, खबर की जिंदगी गुजारी है। तमाम अंबिया ने, औलिया ने, कुतुब और अब्दाल ने। मैं कुछ मिसालें आपके सामने पेश कर दूं, बात समझ आ जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाबला हो रहा है जादूगरों से, और जादूगरों ने अपनी लाठियां डाली, रस्सियां डाली, और पूरे सांप हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ बढ़ रहे हैं, घेर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में आसा है, लाठी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर कह रही है कि सांप आगे बढ़ रहे हैं, लाठी को मत छोड़ना, आखिरी सहारा है, उम्मीद की आखिरी किरण है। इस लाठी को सांपों पर मारो, सांप के मुंह पर, और अपनी जान को बचाओ। अल्लाह तबारक व तआला क्या कहता है, मेरी मदद कब आएगी? जब अपने आप को पूरा मेरे हवाले कर दोगे, हर सहारे को खत्म कर दोगे, हर असबाब को खत्म कर दोगे। मैं मुसब्बिबुल असबाब हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अन अलक़िया साक, मूसा हमारी खबर है, हमारा हुक्म है कि इस लाठी को जमीन पर फेंक दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर हमारे जैसा सोचते तो ये हुज्जत करते और ये बहस करते कि ऐ अल्लाह, उम्मीद की आखिरी किरण, आखिरी सहारा मेरे हाथ में है, सांप मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है, मैं इस आखिरी उम्मीद के किरण और सहारे को भी फेंक दूं, यह हो नहीं सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया और वो आखिरी सहारा भी जमीन पर फेंक दिया। तब वो अजदहा बना और सारे सांपों को निगल लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कामयाब रहे।